ڈاکٹر ناصر محمود صاحب، دیکھیں اس میں سے کون سا ٹاپک آپ لینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ سر آپ کا اور پی ایچ ای سی کا جی فار آرگنائزنگ دس ایونٹ. میں جی سر ٹھیک اچھا جی اچھا ان بہت سارے کویشچنز ہیں جی، ان پہ سب پہ ریپیٹیڈلی بات بھی ہوئی. آئی تھنک کہ میرے انٹرسٹ کے کویشچنز اس میں سے 4 5 6 ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور تھوڑا بہت میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی اسی فیلڈ سے ملتا جلتا ہے. سو آئی وڈ کیپ مائی سیلف فوکسڈ آن دوز تھنگس. اور 2-3 ہی گزارشات ہیں جی، بہت لمبی بات نہیں ہے میرے پاس کرنے کے لیے. ٹیکنالوجی کے معاملے میں جو میں نے کوئی 2-3 سال ایکسپیرینس بھی کیا یونیورسٹیز کے اندر، اور 2 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، ایک تیسرا ایچ ای سی نے ریسنٹلی ایک ڈیٹا سینٹر بنایا. یہ 3 ہی بڑی فیسلٹیز ہیں جی. ان میں سے 2 کو میں بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں، ورچوئل یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی. جی ہم بہت زیادہ انتھیوزیسٹک ہوتے ہیں کسی بھی نئی ٹیکنالوجی یا کسی بھی نئی چیز کے آتے ہی. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ساری دنیا کو ایک دم ریولیوشنائز کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم اس میں اس انڈرسٹینڈنگ سے انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ آؤٹ کمز ایک دم سے نہیں ملتی، کیونکہ ہم بہت پری میچور طریقے سے انٹر ہوتے ہیں. پریپریشن شاید اتنی ڈیٹیل میں نہیں کرتے کہ آؤٹ پٹ پوری ملے. The same was the case with us جب ہم اس میں انٹر ہوئے بگننگ میں، اینڈ دین اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرئنس. میں اس میں جو 2-3 چیزیں دیکھتا ہوں اپنی یونیورسٹیز کے حوالے سے، اور بھائی لکیلی بہت سارے وائس چانسلرز تشریف رکھتے ہیں جی یہاں پہ. دیکھیے ہمارے 2 جینون ایشوز ہیں جو ہم صبح سے ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے پاس لیک آف فائنینشیل ریسورسز ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں، اور ریسنٹلی کچھ پچھلے چند سالوں میں ہمیں جو اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کے چیلنجز ہیں باوجود بہت ساری وجہوں کے. سو فائنینشیل کنسٹرینٹ، ایک تو فی کی مد میں ہمیں مین ارننگ ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی. گورنمنٹ فنڈنگ بھی ہے، اس کا اپنی ایک پالیسی ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اداروں کو اپنے فنڈ خود جنریٹ کرنے چاہیے، فیئر انف. تو ان دونوں میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جی اس صورت. اور دوسرا ہم نے جو بہت ساری نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یہ کیس ان کے لیے بہت اسپیشل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس تو اور بھی زیادہ کنسٹرینٹس ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں ہم نے آہستہ آہستہ جو سلوشنز ڈیولپ کیے ہیں ریسنٹ ڈیز میں، وہ میری نظر میں فریگمنٹڈ سلوشنز ہیں، جس کا ذکر ابھی دوستوں نے کیا بھی. یہ جی ڈیٹا مانگتے ہیں تو ہوتا نہیں ہے، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سسٹم موجود ہے، ڈیٹا نہیں ملتا اس کے اکارڈنگلی. وجہ یہی ہے جی کہ وہ سولوشنز میری نظر میں بالکل آئسولیٹڈ فریگمنٹڈ طرح کے ہیں جو آپس میں نہ کنیکٹڈ ہیں، اور اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے نا مشروم گروتھ کی طرح بنے ہوتے ہیں، سسٹمیٹیکلی پورے سسٹم کو سوچ کے نہیں بنائے ہوتے. سو جب آپ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کرنے لگتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں جی. ان 2 چیزوں 3 باتیں جو میں نے عرض کی آپ سے، ان کا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ فوری طور پہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس کو ڈیولپ کر لیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ فار لرننگ پرپز اینڈ فار ایڈریسنگ دا ایشوز آئی ہیو جسٹ مینشن جی، کہ ہمیں مثلا میں آپ کو سمپل ایک ڈیٹیل بتاتا ہوں جی کہ اگر آپ اس وقت کوئی بھی یونیورسٹی میں ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن میں جو منیمم کاسٹ آپ کو بیئر کرنی ہوگی ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے لیے، دیٹ رینجز بٹوین 450 to 650 ملین انیشیل انویسٹمنٹ ہے اس کی میری نظر میں، اگر آپ اس سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی ڈاکٹر اقرار صاحب ذکر کر رہے تھے. دوسری چیز، سسٹم لگا بھی لیا جائے ایک دفعہ تو اس کی لائف جی 5 سے 7 سال سے زیادہ نہیں ہے ان کی، اتنی تیزی سے یہ چینج ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس اس ایچ آر کی بھی بہت کمی ہے جو ان سسٹمز کو ایفیشینٹلی استعمال کر سکے. ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیٹنگ اسائیڈ کے جو آپ کے پاور کے ایشوز ہیں، جو کنیکٹیوٹی کے مسائل ہیں، جو ریجنل ایشوز ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا جائے. اس کو بھی اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں تو یونیورسٹیوں کو ابھی میرے نزدیک جو حل ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں جی ان کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہمیں کرنی چاہیے.
میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ مثلاً ہم نے یا ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان نے کچھ 650 ملین کے اراؤنڈ ایچ خرچ کر کے یہ سسٹم بنا لیے، جو HEDP کے تحت HEC نے بنایا وہ اس سے بھی بہت زیادہ ایفیشینٹ اور بڑا سسٹم ہے جی۔ اگر ہم اس کو استعمال کریں ٹو آپٹیمل یا ہم نہ کریں، اس نے 5-6 سال کے بعد ریڈنڈنٹ ہونا شروع ہو جانا ہے۔ سو کیوں نہ کہ ہم مل کے سارے اس کو استعمال کریں جی، بجائے اپنے اپنے پیسے خرچ کرنے کے اپنی اپنی جگہوں پہ۔ اور جیسے ہمارے انڈر گریڈ پروگرامز ہیں، بہت سارا حصہ کامن ہے، بہت ساری سروسز ایسی ہیں جو ہم مل کے پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کے کسی ماڈل پہ۔ اچھا وہ ماڈل بھی میرے ذہن میں جی موجود ہے، لیکن اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 30-35 منٹس ٹو ایکچولی کنونس پیپل کہ وہ ماڈل ہے کیا۔ سو آئی ایم ناٹ گیٹنگ ان ٹو دوز ڈیٹیلز رائٹ ناؤ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک سلوشن جو ہے یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ آپ اپنی HR کاسٹ کٹ کریں، آپ فزیکل انفراسٹرکچر کی اپنی ریکوائرمنٹ کو کٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کاسٹ بچا سکتے ہیں جی۔ آپ اس کے علاوہ اسی اسپیس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے باقی کاموں میں۔ سو میری اس معاملے میں صرف اتنی سی گزارش ہے۔ دوسرا جو رہ جاتا ہے اس کے اندر ایک بڑا حصہ ایک اور ہے جی، وہ ہے کہ ایک دفعہ سسٹم لیا نا تو اب جتنی بھی ٹیک کمپنیز ہیں نا، کارپوریٹ سیکٹر سو کالڈ، انہوں نے یہ بڑا اچھا طریقہ پکڑ لیا۔ اب یہ آپ کو سبسکرپشن ماڈل پہ چلاتے ہیں جی، آپ کو کوئی چیز دیتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کی ریکرنگ کاسٹ جو ہے ہر سال ان کے اوپر، مثلا میں اگر اپنی یونیورسٹی کی مثال دوں جی تو ہم کوئی 200 سے 250 ملین ہر سال اس کی ریکرنگ کاسٹ ہے ہمیں، ہم ان فیسیلیٹیز کو استعمال کریں یا نہ۔ ہمارا اسکیل بہت بڑا ہے، کوئی 12 لاکھ اسٹوڈنٹ ہے پورے پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، دوسری یونیورسٹیوں کا اسکیل چھوٹا بھی ہوگا تو آپ کتنی کوئی اکانومی کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ لائسنس تو آپ کو لینے ہیں، تھوڑی سی کاسٹ ریڈیوس ہو جائے گی۔ سو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کاسٹ ایک دفعہ جب آپ اس میں انڈلج ہو جاتے ہیں تو پھر بہت جتنے زیادہ سال اس میں آپ گزارتے جائیں گے آپ اتنا زیادہ ٹریپ ہوتے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں، ان کمپنیز کے ہاتھوں۔ پھر ان کے کانٹریکٹ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ آپ ان میں سے پھر جتنا لمبا وقت گزاریں گے اتنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کی ڈپینڈنسی بڑھ جاتی ہے۔ ہماری جو یونیورسٹیز اس پہ کام کرتی ہیں جی، انہیں چاہیے کہ یہ پروڈکٹس جو ہے نا سافٹ ویئر سائڈ کی ایٹ لیسٹ یہ اپنی پروڈکٹس ڈیلیور کر لیں، بنا لیں ہمارے لیے، تو یہ ہمیں ان دا لانگ رن فائدہ دے گا۔ یہ جو ہم نے اتنے ایکسیلنس سینٹرز بنائے ہوئے ہیں یہ ان چیزوں پہ اگر ہمیں ڈیلیور کر سکیں جی۔ اس معاملے میں تو میری اتنی اٹانومی اٹانومی کی بات جو میں صبح سے سن رہا ہوں جی، میں تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں اور بصد احترام گزارش کرتا ہوں جی، اٹانومی مانگنے کی چیز نہیں ہے سر، اٹانومی ایکسرسائز کرنے کی چیز ہے۔ یونیورسٹیاں یا ایز اے کمیونٹی ہم نے ولفلی بھی اپنی اٹانومی کو سرنڈر کیا اوور دا پیریڈ۔ اگر ہم اس کو پراپرلی ایکسرسائز کریں، جتنی اسپیس اویلیبل ہے تو کوئی بھی چیئر کرنا نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ سر جی۔ وہ یونیورسٹی کو وائس چانسلر سے بہتر اور قانون کا یونیورسٹی کے حق میں استعمال وائس چانسلر سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ اس کو سرنڈر نہ کریں اپنے اس حق کو تو ایک لمٹ سے آگے کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا۔ اوور دا پیریڈ میری ناقص ہی رائے ہے، بہت تھوڑا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، وائس چانسلرز نے ایز اے کمیونٹی بھی اس کو سرنڈر کیا ہے جی اوور دا پیریڈ۔ سو میری گزارش ہے کہ مانگنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو ہے اس کو پراپرلی ہم ایکسرسائز بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ دیر از آلویز اے کاسٹ ٹو پرائڈ جی، ایز اے کمیونٹی آف وائس چانسلر وی شوڈ گیٹ ریڈی ٹو پے دیٹ پرائز، اونلی دین وی کین سسٹین جی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔